الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم یا ربی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعہ لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واپس آجا بھولیا رایا اے جڑے راہ ٹریا اے او راہ نہیں تینو ایسا سدھا راہ دساں ہو سے زندگی بھر گمراہ نہیں تے اکو رستہ جنت جاندا اے اکو رستہ جنت جاندا اے تے کسے دوسرے رستے جا نہیں اللہ کول شفا ہے مرضاں دی تے کسے ہور دے کول شفا نہیں میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں زندگی کے جو بھی لمحات ہیں ان زندگی کے لمحات میں سے کچھ ایسے لمحات ہیں وہ بہت مشکل والے لمحات ہیں، وہ ہے بڑھاپا۔ جب انسان کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے نا، اب تو کچھ بچے ہیں، پھر بڑے ہوں گے، جوانی آئے گی،
جوانی کی ایک علیحدہ لذت ہوتی ہے، جب جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے والی جو عمر ہے اس میں انسان کی وہ لذت نہیں رہتی، وہ سماعت نہیں رہتی، وہ بصیرت نہیں رہتی، وہ بصارت نہیں رہتی۔ جس طرح جوان آدمی کوئی بات سمجھ سکتا ہے، اس طرح بوڑھا آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ جو کام جوان کر سکتے ہیں وہ بوڑھے نہیں کر سکتے۔ کھانے پینے کی لذتیں جو جوانوں کو آتی ہیں وہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت بڑھاپے میں وہ نہیں آتی۔ فرماتے ہیں کہ ایک سکھ تھا، سکھ، جس کا نام تھا کھڑک سنگھ۔ وہ بہت بدمعاش آدمی تھا، بہت دلیر اور بہادر آدمی تھا۔ وہ لڑائیاں کرتا، قبضے کرتا، بڑیاں لڑائیاں کیا کرتا تھا۔ لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا، لاچار ہو گیا، اب چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، ہوا کے جھونکے سے ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی، جس طرح یہ کھڑکیاں نہیں لوہے کی لگی ہوتی ہیں، وہ کھڑکی لگی ہوئی تھی، کھڑکی کھڑکی تو وہ ڈر گیا۔ جب کھڑکی کھڑکی تو وہ ڈر گیا تو اس نے اس وقت ایک شعر بنایا۔ اس نے کہا، کبھی کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں، آج کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ کہ آج ایسا وقت آ گیا، کبھی ایسا بھی وقت تھا کہ جب ان کا اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے، اور آج ایسا وقت آ گیا کہ کھڑکیوں کے کھڑکنے سے بھی کھڑک سنگھ ڈر رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ زندگی کے لمحات ہیں۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے تو وہ بڑھاپے کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بہت ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں اور وہ جوانی والی لذتیں نہیں رہتی۔ دعا کرو کہ جب بڑھاپے کی عمر آئے تو اللہ پاک اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اور یہ جو بوڑھے لوگوں کی قدر ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بیان کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بیان نہیں کرتے، آپ سنتے نہیں، مگر بوڑھے لوگوں کی قدر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر میرے اس بندے کا بھی ذکر کرنا، میرے اس بندے زکریا کا بھی ذکر کرو نا، جس کو میں نے انعامات دیے، میں نے ان کو انعام سے نوازا۔ کیا انعام دیے اللہ پاک نے؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر میرے اس بندے زکریا کا ذکر کرو۔ کیا ذکر کرنا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں۔ قال رب انی وہن العزم منی واشتعل الرأس شیبا۔ اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں بیٹھ کے ایک نکر میں
ایک کونے میں بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں اور آہستہ آہستہ آواز سے دعا مانگتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں آہستہ آہستہ اس لیے مانگتے تھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو اللہ پاک سے بیٹا مانگ رہے تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے اللہ پاک سے بیٹا مانگ رہے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں آہستہ آہستہ اس لیے پکارتے تھے کہیں لوگ سن کے یہ نہ کہیں کہ اس بوڑھے بابے کو اب بیٹے کا فکر ہو رہا ہے، یہ بوڑھا ہو کے اب بیٹا مانگ رہا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ پکار رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے زکریا بندے تو آہستہ بول یا اونچی آواز سے بول، یا تو دل میں مجھے یاد کر، میں تیرے دل کی پکار کو بھی سنتا ہوں۔ اللہ پاک تو دل کی پکار کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم مانگو تو صحیح، جب بھی مانگو گے۔ کبھی اللہ پاک نے عمر کا کوئی تقاضا نہیں بتایا کہ جوانی میں مانگو، 50 سال میں مانگو یا 60 سال میں، جب بھی مانگو گے ملے گا۔ حضرت زکریا پیغمبر دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کا انداز دیکھنا ذرا۔ حضرت زکریا پیغمبر اپنی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اللہ جی اب تو میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی، اب تو میں اپنے ہاتھوں کا کشکول بھی بناتا ہوں تو ہاتھ بھی کانپنے لگتے ہیں، میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں۔ پھر اپنی داڑھی کے بال ہاتھ میں پکڑ کے فرماتے ہیں اللہ جی اب تو میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، مانگتے مانگتے اللہ اب تو مجھے دے دے۔ پھر اللہ پاک نے کیا انعام دیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے زکریا پیغمبر تیرا اس انداز میں مانگنا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے تجھے بیٹا بھی دے دیا اور اس کا نام بھی میں نے خود رکھ دیا اور اس کے سر پر نبوت کا تاج بھی سجا دیا ہے۔ فرمایا بیٹا بھی دیا اور اس کا نام بھی، پہلے کسی کا نام نہیں، فرمایا اللہ پاک نے اس کا نام بھی یا میں نے خود رکھ دیا اور ان کے سر پر نبوت کا تاج بھی سجا دیا ہے۔ اللہ پاک کو انداز پسند آیا۔ صرف جب بوڑھی عمر ہوگی نا، بوڑھے ہو گئے، سفید بال ہو گئے، اپنے سفید بالوں کا واسطہ دے کے اللہ پاک سے مانگا تو اللہ پاک نے دعا قبول کر لی، بوڑھے ہوئے پھر اللہ پاک نے بیٹا دے دیا۔ زہد و تقوی سے نہیں ہوتی دعائیں مستجاب، وقت ہے کچھ خاص خاص، کچھ ادائیں خاص خاص۔ اللہ پاک کو ادا پسند آئی کہ ادا کس طرح کی اللہ پاک سے مانگنے کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، ایک اور مقام سننا۔ اللہ پاک کے بوڑھوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں چلے گئے، مدین کے کنویں پہ چلے گئے، وہاں دیکھے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں ایک جگہ پہ ایک نکر میں کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان کے پاس، فرمایا قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ، یہ بوڑھا، وابونا شیخ کبیر، فرمایا کیا وجہ ہے تم نکر میں کیوں کھڑی ہو اور تم اکیلی کیوں آئی ہو بکریاں چرانے کے لیے؟ ان لڑکیوں نے رو کے جواب دیا، فرمایا باپ ہے ساڈا بڑھڑا ہویا اتے جسے وچ کمزوری، اسی دوویں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا
کوئی. انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا. جب باپ بوڑھا ہو گیا بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. بوڑھوں کی اتنی قدر ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. ایک تیسرا مقام سننا اللہ پاک کے پاک قرآن کا. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے، ان کے بھائی برادران یوسف جب ان سے غلہ لینے کے لیے گئے، ایک دفعہ گئے غلہ لے لیا، جب دوسری دفعہ دوبارہ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال مالک، جس کو قرآن پاک نے سوال مالک فرمایا ہے، غلہ ناپنے والا ٹوپا پانی والا یا غلہ ناپنے والا وہ برتن ہوتا ہے، اس کا نام قرآن نے سوال مالک رکھا ہے. فرمایا وہ جو سوال مالک تھا کسی پلینگ کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کے گلے میں چھپا دیا. ایک پلینگ تھی کہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، محبت تھی نا، ان کو تو پتا تھا مگر ان کو پتا نہیں تھا یہ ہمارا بھائی ہے. جب وہاں چھپا دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے چوری کی ہے. تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہم چوری نہیں کرتے، ہمارا بابا حضرت یعقوب ہے، ہمارا دادا حضرت اسحاق ہے، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کر سکتے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تلاشی لوں گا. اگر یہ سوال مالک آپ کے سامان سے نکل آیا تو انہوں نے کہا جس کے سامان سے نکل آئے ان کو آپ اپنے پاس رکھ لینا، یہ ہمارا قانون ہے. جو چوری کر کے آپ کا سامان لے گیا اس کو آپ اپنے پاس رکھ لینا. جب سامان کو چیک کیا تو سامان میں حضرت بنیامین کے بورے سے وہ سوال مالک نکل آیا. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جی ان کو چھوڑ دو میرے پاس. جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا قالوا یا ایھا العزیز، قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا، ابا شیخا، یہ بوڑھا ہے، ابا شیخا کبیرا. حالانکہ وہ پہلے بتا چکے تھے کہ ہمارا بابا نبی ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو باپ ہے وہ بوڑھا ہے، وہ باپ کمزور ہے، اس لیے آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں. یہ بوڑھا بتایا. اور اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو ملک میں بوڑھے لوگ ہیں ان کا احترام کرے، ان کو کوئی اس طرح کے پروٹوکول دیا جائے، ان کو پیسے دیے جائیں ان کے جو ہے نا اخراجات پورے کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. بوڑھوں کا احترام اللہ رب العزت نے بھی بہت قرآن پاک میں فرمایا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے تو ایک بوڑھا آدمی آیا. جب وہ بوڑھا آدمی آنے لگا تو صحابہ کرام نے ان کو آنے میں رستہ دینے میں دیر کر دی. نبی پاک علیہ السلام کو غصہ آ گیا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا لیس منا. فرمایا بات سنو صحابہ، جو بندہ بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا جو بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کتنی بڑی بات کر دی. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے اور بڑوں کا بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب بوڑھا آدمی 70 سال کا ہو جاتا ہے، 70 سال کا، اللہ پاک اس بوڑھے کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک پیار کرتے ہیں.
جب بوڑھا آدمی 70 سال کا ہو جائے، فرمایا جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب وہ بوڑھا آدمی 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا احترام کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے سفید بالوں کا بھی حیا کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں یار، اللہ پاک تو حیا کرتے ہیں مگر لوگ نہیں حیا کرتے۔ اگر کسی محلے میں یا کوئی گلی میں بوڑھا بابا ہو تو سارے محلے والے اس بوڑھے کا مذاق اڑاتے ہیں، سارے محلے والے اس بابے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کا اللہ حیا کرتا ہے، اور تم بھی ان کا حیا کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب بندے تو بندے رہ گئے، نبی پاک نے تو بوڑھے جانوروں کا بھی احترام کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھا سا اونٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا۔ راوی بیان کرتا ہے اس کی آنکھوں میں اس طرح آنسو آ رہے تھے جس طرح انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے مالکوں کو بلاؤ۔ جب مالک آئے تو نبی پاک نے فرمایا اس کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس مالکوں نے کہا جی یا رسول اللہ، ہم نے کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اونٹ ہمارے پاس جوانی میں آیا تھا، ہمارے بہت سارے کام کیے اس نے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، ہم نے کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اس کو ذبح نہیں کرنا، اس کا احترام کرنا ہے، یہ اپنی موت خود مرے گا، اس کا احترام کرنا ہے۔ اور نبی پاک نے تو بوڑھے جانوروں کا احترام کیا ہے، ہم بزرگوں کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتب الشیب، فرمایا قال ہوا نور المؤمن۔ یہ بوڑھوں کے لیے، بابوں کے لیے بھی ایک بات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب یہ بال سفید ہو جائیں تو اس کو نکالنا نہیں، اس کو نکالنے سے منع فرمایا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں نکالنا؟ فرمایا اس کو نکالنا نہیں کیونکہ یہ مومن کا نور ہے، یہ سفید بال مومن کا نور ہے، یا نور المؤمن۔ ان کو نکالنا بھی نہیں اور ان کو رنگنا بھی نہیں۔ اگر رنگنا چاہتے ہو تو مہندی لگا لو، لال مہندی لگاؤ گے، مہندی لگانا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، مہندی لگا لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں، توجہ کرنا، نبی پاک نے فرمایا بوڑھوں کا ادب کرنا، اتنا احترام کرنا ایسا ہے جس طرح اللہ کا احترام کرنا ہے۔ کتنی بڑی بات! فرمایا کہ بوڑھوں کا احترام کرنا اتنا افضل ہے جس طرح اللہ کا احترام کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، امام جوزی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سیرت فاروق اعظم میں لکھتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین تھے، حضرت عمر فاروق کا دور تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق ایک گھر میں جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا کرتے ہیں، کافی دیر اس گھر میں رہتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں مجھے شک پڑ گیا، پتہ نہیں وہاں جا کے کیا کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے پیچھا کیا، میں حضرت عمر کے پیچھے پیچھے چلا گیا، حضرت عمر فاروق ایک گھر میں چلے گیا۔ کافی دیر کے بعد جب گھر سے واپس آئے تو پھر میں چیک کرنے کے لیے اس گھر میں گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب میں نے سامنے دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے نبینی تھی، اسے نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ جب میں ان کے پاس گیا میں نے کہا اماں جان، یہ جو ابھی ابھی ایک بندہ آپ کے گھر سے باہر گیا ہے آپ ان کو جانتی ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹا میں نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں اماں جی یہ کیا کرتا ہے؟ وہ بزرگ عورت فرماتی ہیں بیٹا یہ میرے گھر کی صفائی بھی یہ کر کے جاتا ہے، بیٹا یہ
میرے گھر کے برتن بھی یہ دھو کے جاتا ہے، حتیٰ کہ میرے گھر کا پانی بھی بھر کے جاتا ہے، اور مجھے کھانا بھی یہ کھلا کے جاتا ہے۔ وقت کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور رات کے وقت بوڑھی عورتوں کی خدمت کرتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بوڑھی عورتوں کی خدمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس طرح کا حکمران یہ حکمران کہلانے کے قابل ہیں۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ، آپ نے اتنا تقوی والا حضرت عمر کو بنا دیا جو اتنے بڑے حکمران ہو کے بھی بوڑھی عورتوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجاہدین کی ٹریننگ چل رہی تھی، مجاہدین کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ ادھر سے ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا یا عمر، کوئی امیر المومنین نہیں، کوئی خلیفۃ المسلمین، یا عمر، عمر ادھر آ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے گئے۔ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں وہ اتنی بوڑھی عورت تھی، بس آخری بات ہے، وہ اتنی بوڑھی عورت تھی کہ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس طرح انسان رکوع میں جاتا ہے اس طرح اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس چلے گئے، جس طرح وہ عورت جھک کے کھڑی تھی اسی طرح حضرت عمر بھی جھک کے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں کافی دیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اسی طرح باتیں سنتے رہے۔ ادھر فرمایا ٹریننگ چل رہی تھی، کافروں کا بھی خطرہ تھا، کہیں کافر نہ ادھر آ جائیں، جانوں کا بھی خطرہ تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی کی باتیں سن رہے تھے۔ جب واپس آئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں پیارے عمر جی، ادھر جانوں کا خطرہ تھا، آپ اس بوڑھی عورت کی باتیں سن رہے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں چپ کر جاؤ، تجھے پتہ نہیں اس کا نام خولہ ہے، یہ وہ نبی پاک کی صحابیہ ہے جو اس دنیا میں پریشان ہو کے ہاتھ اٹھائے تو اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ وہ خولہ ہے، انہوں نے تھوڑی دیر مجھے کھڑا کیا، اگر میں عمر کو سارا دن بھی کھڑا رکھتی تو میں قدم نہ اٹھاتا۔ یہ بوڑھوں کی عزت ہے میرے بھائی، جن کا اللہ بھی احترام کرے۔ باتیں تو بہت ساری تھی مگر وقت کم ہے، وقت ختم ہو گیا۔ یہ بوڑھوں کا احترام کرنا چاہیے، ان بوڑھوں کے احترام کو اللہ پاک نے اپنے احترام کے ساتھ ملایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔